مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، روحانی مسائل پروگرام میں محمد حسن رضا حاضر خدمت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام 3 سال سے زائد عرصے سے ڈی ایم پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ لائیو بات بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی آف ایئر بات کرنا چاہتا ہے تو سکرین پر پری بکنگ کے نمبر جو ہیں وہ چل رہے ہیں، آپ پروگرام کے فوراً بعد اس نمبرز پر بات کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، روحانی مسائل پروگرام میں روحانیت کے مختلف موضوعات پر میں بات کرتا ہوں، آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ بحیثیت روحانی معالج اور روحانی اسکالر کے، جو بھی روحانی انسان ہوتا ہے اس کی کسی بھی مسئلے میں جو اس کا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ روحانی ہوتا ہے۔ وہ جیسا کہ ایک سائنسدان ہے، وہ جب بھی تحقیق کرتا ہے تو وہ مختلف عناصر کے مابین جو صورتحال ہے اس کے نتائج جب برآمد ہوتے ہیں تو وہ اس پر جو ہے وہ کمنٹس دیتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے پیچھے جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ متحرک ہو چاہے غیر متحرک ہو، اس چیز کے وجود کا سبب جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی محرکات ہوتے ہیں۔ یہ واضح بات ہے، اور اکثر اپنے پروگرام میں یہ میں واضح بات کر چکا ہوں۔ قرآن پاک کے مطابق کہ اللہ پاک نے انسان کے ذہن پر 2 طرح کے جو طاقتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت 2 طرح کی طاقتیں انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک اچھی طاقت اور ایک بری طاقت۔ جی مجھے کال کا کہا جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ جی سر میں نثار بات کر رہا ہوں پہلے سے۔ اسرار؟ نثار جی نثار صاحب۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی؟ سر میری ڈیٹ آف برتھ ہے 14/8/1982۔ کیا کویسچن ہے آپ کا؟ پوچھنا یہ تھا کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے میں بالکل ٹھیک نہیں رہتا، بیمار رہتا ہوں، اور کچھ پرابلمز ہیں میرے ڈاکومنٹس میں، وہ بھی حل نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نثار صاحب، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ رکھیں، اور ڈاکومنٹس کے لیے اپنے سولسٹر سے ضرور منسلک رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ہیلتھ کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زیادہ ذہنی پرابلم رہتا ہے آپ کو؟ جی ایسے ہی ہے، اور ساتھ ساتھ بخار، ایک دن ٹھیک تو 10 دن بیمار، ایسا ہے۔ ہاں، آپ کو زیادہ تر جو آپ کی کیلکولیشن میں جو آپ کا حساب آتا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر بڑے سٹریس میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں فٹیگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تھکا ہوا ریسٹ، جی ایسے ہی بالکل ایسے بات ٹھیک ہے۔ ہاں، ریسٹ لیس سی پوزیشن رہتی ہے، ٹائرڈنیس، سست سے رہتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا آپ کا۔ یہ صرف آپ کا جو ذہن ہے نا، ذہن کے اندر جب کیمیکل ان بیلنس ہوتے ہیں تو ان کے ان بیلنس ہونے سے کڈنی کے ساتھ ایڈرینل گلینڈ ہوتے ہیں جو ایبزارب نہیں کرتے، اور جب وہی کیمیکل دوبارہ گھومتے ہیں تو جسم کے اندر مختلف بلڈ کی کیمسٹری بدل جاتی ہے، جس سے انسان کے اندر بہت ساری علامات جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، فٹیگ ہوئی، تھکن ہوئی، مایوسی، اداسی، اور اس طرح ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، سانس کا تیز چلنا، ٹھیک ہے؟ جی
یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ، اور کمر میں بیک پین جو ہے وہ آپ کو بھی رہتی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. بیک پین، ٹھیک ہے. جی جی. اور پچھلے 2-3 سال سے آپ کی حالت جو ہے کافی غیر ہے. اس کی صحیح بات ہے آپ کی. ہاں ایک 1.5 سال سے ایسے ہی ہے. ہاں بہرحال بتانے سے تو بہت کچھ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اصل کویسچن یہ ہے کہ مسائل سے نکلنا، آپ کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ پروگرام میرا سنتے رہے ہیں، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب کا پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ فقط اللہ کی ذات ہے. اور اگر اس پیدا کیے گئے سبب سے مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا ایک خوش قسمتی کی علامت ہے. اور عقل کی، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، اور جن کا شعور بیدار رہتا ہے، وہ اپنی اوقات، اپنی بساط، اپنی طاقت اور اپنی ہمت اور اپنے حدود و قیود کو دیکھتے ہوئے اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کریں کہ آپ مختصر سا میں آپ کو ورد دیتا ہوں. ایک تو آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اگر نہیں کرتے تو کریں، جو کہ آپ سے بہت مشکل کام لگتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریگولر کریں، تھوڑا سا اپنی ذہنی یہ اضطرابی کیفیت سے نکلیں، اس بے چینی سے نکلیں، اور تھوڑا سا اپنے آپ کو نارمل کریں. پنجگانہ نماز پڑھیں، اور مغرب کے بعد جب آپ نماز پڑھیں تو 2 نفل نماز جو حسب معمول میں ہر ایک کو بتاتا ہوں، اور یہ سنت بھی ہے، 2 نفل نماز حاجت آپ پڑھیں. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی اور تیل پہ دم کر کے پانی کو استعمال کریں، اور آئل جو ہے وہ مساج کریں سر پہ. جب بھی آپ آئل کا مساج سر پہ کریں تو 14 دفعہ ایسے ہاتھ ماریں. ٹھیک ہے. کسی بھی جسم کے حصے میں، کمر میں درد ہو، کہیں بھی آپ کو مسئلہ ہو تو یہ آپ استعمال کریں. باقی آپ کے ڈاکومنٹس کے لیے یہ آپ کو کافی مسئلہ ہے. ڈاکومنٹس میں آپ کے ہمیشہ تحریری جو کام ہوتے ہیں نا، ان میں مسئلہ آ جاتا ہے. صحیح. جس میں کاغذ اور قلم کی انوالومنٹ ہوتی ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں مسٹیک آتی رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کی ایجوکیشن میں پرابلم رہی ہے، شروع میں آپ صحیح طریقے سے تعلیم بھی حاصل نہیں کر پائے. صحیح. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں، صبح کے وقت آپ جب نماز فجر سے فارغ ہوں، یا جب سورج طلوع کا ٹائم ہو، تو اس وقت یہ اسماء الحسنہ جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا سمیع، یا سمیع، یا وکیل. یا وکیل. یہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 100 مرتبہ پڑھیں، اور تقریباً یہ آپ 21 یوم تک پڑھیں. ٹھیک. اور 21 یوم تک آپ ہیلتھ کا جو وظیفہ میں نے دیا ہے یہ آپ کریں، اور پھر مجھ سے رابطہ لازمی کریں آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے پوچھنا تھا، بعد میں آپ سے کس ٹائم تک بات کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. بعد میں اگر پروگرام کے بعد آپ یہ پروگرام کے بعد اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ پری بکنگ کے نمبر جو ہیں اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر. ٹھیک ہے. آپ کی کال اٹینڈ کی جائے گی، آپ اپنی ڈیٹیل دے سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ میں نے آن ایئر مختصر سا بتا دیا. اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ ابھی بھی آپ کی کال جو ہے وہ اٹینڈ کی جائے گی، اور آپ پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اپنا کوائف لکھوا کے اپنی ڈیٹیل کے بارے جان سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بہت مہربانی نثار صاحب، آپ نے کال کی. اللہ رب العزت آپ کی ذہنی حالت کو بہتر کرے اور اس مشکل سے نکالے. محترم ناظرین، میں نے ذہنی معاملات پر بہت ساری گفتگو کی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ اپنے بارے جاننا چاہتی ہیں؟ جی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ ربینہ کوثر. بلایا روبینہ کے نام سے جاتا ہے؟ جی بلایا جاتا ہے، بینی بینی کرتے ہیں. بینی؟ جی. بینی کیا ہوتا ہے؟ میں ویسے
बुलाते हैं, रबीना नाम है मेरा। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 27 साल। 27 साल 7 27। जी आपकी 27 ईयर ओल्ड हैं आप? जी। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता सही तरह? डेट ऑफ बर्थ सही नहीं पता, जो वैसे पता है वो है 10/12/85। 10/12/85। 85 जी। आप मैरिड हैं? जी तो आपका क्वेश्चन क्या है सिस्टर? मैं अपने बारे में पूछनी चाहती हूँ कि मेरे हालात भी नहीं ठीक और ये साल मेरे लिए कैसा होगा। कितने साल हुए शादी को? शादी को तकरीबन 10 साल हो गए। देखिए मेरे साथ जो आपका हिसाब सामने आ रहा है ना, इसमें आपको हर तरह से मसाइल हैं। जी आपने पहले कोई अमल करवाया किसी से? पूछा कई दफा सबसे है मगर कुछ भी नहीं हल हुआ। काफ़ी आप अमल करवा चुकी हैं मेरा ख्याल। जी आपके हिसाब में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। जी और ख़ास तौर पर जो दूसरी बात है कि ज़हनी सूरत हाल और हेल्थ इश्यूज़ भी आपको चल रहे हैं। और तीसरा जो मसला है आपको फाइनेंस का मसला रहता है, यानी आप किसी तरह से भी है ना सुकून की ज़िंदगी आपकी नहीं है, ठीक है। जी और काफ़ी कुछ कर देने के बावजूद आप वहीं की वहीं खड़ी हैं। जी मसला ये होता है कि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा वज़ाइफ और विरद और अमलियात से गुज़रते हैं, सदक़ात से गुज़रते हैं। गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। जी लेकिन मसाइल जूं के तूं होते हैं, वो हल नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि या तो वो मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, या फिर जिनसे आप उनके हल के लिए जाती हैं उनके पास इतनी तासीर और असर नहीं होता, ताकत नहीं होती। सिंपल सी मैं एक मिसाल देता हूँ कि रास्ते में आप गुज़र रही हैं, रास्ते में कोई आपके पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को हटाएंगी तो रास्ता निकलेगा ना, लेकिन उस पत्थर को उठाने के लिए उस पत्थर से ज़्यादा ताकत लगाएंगी तो वो पत्थर साइड पे जाएगा, वो रुकावट जो है वो साइड पे जाएगी। इसी तरह हम जब ज़ाहरी रास्तों को क्लियर करने के लिए ताकत इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह ये जो बंदिशें, रुकावटें जो मावराई मखलूक़ात की वजह से होती हैं, या ख़ानदानी भी होती हैं, या दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मुदाखलत की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं, ये जो शैतानी कुव्वतें होती हैं ये भी एक ताकत रखती हैं। इनकी भी एक स्पेसिफिक ताकत होती है। उस ताकत को हटाने के लिए अल्लाह के करम की ताकत अगर किसी में होगी तो वो मसला जो है आपका किसी न किसी तरीके से हल होगा। लेकिन चूँकि जिन लोगों के साथ हर तरह के मसाइल में जो लोग घिरे होते हैं, रिज़्क से भी, सेहत से भी और अपनी मैरिटल लाइफ से भी, हर तरह से जो लोग घिरे हुए होते हैं, उनके अंदर असर ज़ाहिर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बल्कि नामुमकिन होता है। तो ये आपका सिलसिला है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस लाइफ गुजार रही हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं ऑन एयर शेयर नहीं कर सकता। अगर आप चाहती हैं तो प्री बुकिंग के नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझती हैं तो बाद में मुझसे रब्ता कर सकती हैं, ठीक है। जी तो मुझे ये नहीं बता सकते कि आप इस साल में कोई बेहतरी हो सकती है या नहीं? देखिए आलमुल गैब तो अल्लाह की ज़ात है। जो आपका हिसाब चल रहा है इसमें तो मुझे जिस तरह का चल रहा है निज़ाम इसी तरह चलता नज़र आ रहा है। इसी तरह चलेगा? हाँ इसी तरह चलेगा। और ख़ास तौर पर ये पहले 6 माह काफ़ी तकलीफ़ दे हैं, जो कि पिछले साल से काफ़ी सिलसिला आपका तकलीफ़ दे है। जी पिछला साल जो है ना 2014, वैसे तो बहुत ज़्यादा मसला आपका 2012 से चल रहा है, लेकिन 14 बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। और ये जून जुलाई तक तो काफ़ी आपको मेंटली, मॉरली, फ़िज़िकली और हर तरह से आपको है ना काफ़ी ये टाइम जो है आपको तंग करेगा, ठीक है। जब तक आपकी लाइन क्लियर नहीं होगी,
جب تک آپ کسی طریقے سے صحیح مناسب طریقے سے عمل نہیں کریں گی اس وقت تک آپ نہ کلی طور پر نکل سکتی ہیں نہ جزوی طور پر نکل سکتی ہیں. سمجھی؟ ویسے میں آپ کو ورد دے دیتا ہوں خاص طور پر جو جی اجتماعی تمام مسائل کے لیے میں بتاتا ہوں. 2 نفل نماز آپ پڑھیں مغرب یا عشاء کے بعد. جی 2 رکعت نماز نفل عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ ناس، پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام مسائل کے لیے آپ دعا کریں کہ پروردگار جو غلطی خطا ہے، اگر میری وجہ سے کوئی خطا ہے غلطی ہے تو مولا اپنے کلام کی برکت سے مجھے معاف فرما، اگر کسی کی وجہ سے میرے معاملات میں خرابی ہے تو مولا وہ بھی دور فرما اور میرے حال پر رحم فرما. اور جو میں نے کلام پڑھا ہے، جو میں نے نفل پڑھے ہیں، جو میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے، اس میں ایسی تاثیر، ایسی طاقت، ایسی قوت مولا پیدا فرما کہ میرے تمام مسائل کو حل فرما دے. ٹھیک ہے؟ جی. ہیلو ہلو. جی جی آپ سمجھ گئی ہیں؟ جی ہاں یہ اسی طرح ہی ہے، بس جو آپ چاہتی ہیں ایک دم سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے ویسے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور کیا آپ آج کل پڑھائی کون سی کر رہی ہیں؟ جی آج کل کچھ پڑھ رہی ہیں کہ کچھ نہیں کر رہی؟ نہیں کچھ بھی نہیں. ہاں تو یہ سمپل سا عمل میں نے دیا، زیادہ آپ کو عمل نہیں دیا. 2 رکعت نماز نفل مغرب یا عشاء کے بعد اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور صدقہ جو ہے وہ آپ سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے 4 میٹر 4 دفعہ منگل والے دن سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے رات صبح چیریٹی میں ڈال دیں. ٹھیک. ٹھیک ہے؟ آپ یہ عمل کریں گی؟ ہیلو جی. جی آپ میرا خیال غور سے سننی نہیں میری بات. نہیں میں آپ کو سن رہی ہوں. آپ نے کہا کہ 4 منگل کے دن 4 میٹر کپڑا لے کے ٹیبل پہ رکھ دینا تو صبح اس کو کسی غریب کو دے دینا. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ایک بچی ہے. ایک بچی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کویسچن آپ کا؟ نہیں یہی ہے. چلیں اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو پروگرام کے بعد مجھ سے بات کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بات کرنا چاہتی ہیں پرائیویسی میں. ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ روبینہ. اللہ تعالیٰ آپ کی گھر کی زندگی کو بہتر فرمائے اور آپ کو سکون عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. تمام دیکھیں محترم ناظرین، جیسا کہ پہلے میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ جو انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے اسی کو تلاش ہوتی ہے راستے کی، جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو راستے کی تلاش ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے اس کو صحت کا انتظار ہوتا ہے. اور مین جو ہے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے لائیو کال بات کرنی تھی. دیکھیں آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں ہے، ڈسٹارشن ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. یا تو آپ دوبارہ کال کریں. آپ کو آواز اب آ رہی ہے؟ ٹھیک. جی جی اب کچھ بہتر ہوئی ہے. ہاں جی میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی لائیو. جی کیا نام ہے آپ کا جناب؟ میرا ارشد علی. ارشد علی. جی. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 2 جنوری 1978. جی ارشد صاحب کیا کویسچن ہے آپ کا؟ بس جی ہے کہ کبھی لائیو کال کی نہیں. آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کر، آپ کا نالج دیکھ کر آج پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے کال کی اور سوچا کہ آپ سے بات کی جائے. آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں کافی تاثر دیکھتی ہیں اور جیسے دوسرے پروگرامز دیکھے جاتے ہیں اس کے معاملے میں دیکھا جائے تو کافی آپ کی گفتگو میں گہرائی ہے. کافی آپ سیدھی ایک سلسلہ ہے جو آپ کو اسٹریٹ پتہ لگتا ہے. تو میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا کہ میں
کچھ چیزیں ہیں اگر آپ بتا سکیں کہ مطلب کیا سلسلے کچھ مشکل پریشانیاں ہیں جو کہ میں ڈائریکٹلی تو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہ اگر آپ کچھ اپنے علم کے ذریعے کچھ دیکھ کر بتا کہ کچھ ورد دے سکیں یا کچھ کوئی اصلاح کر دیکھیں جی سکیں تو ارشد صاحب، بڑی مہربانی ہوگی جی۔ بات یہ ہے کہ حسب معمول جو ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور اس میں یہ جو بتایا جاتا ہے یہ ایک کیلکولیٹو نالج ہوتا ہے، اس میں کچھ باتیں بالکل کلیئر، بعض اوقات کیفیت آ جاتی ہے، بعض اوقات اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پر میں آپ کو جو آپ کا حساب ہے اس کے حساب سے مجموعی طور پر آپ کو اسم میں دے دیتا ہوں، آپ کثرت کے ساتھ صبح کے وقت یہ پڑھا کریں، یا وہابو، یا وہابو، یا قدوسو، ٹھیک ہے، پڑھنے جی۔ یا وہابو یا قدوسو، صبح کے وقت یہ اللہ کے دو اسم ہیں جو آپ کے نام کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ یہ صبح آپ اگر 100 مرتبہ پڑھیں تو اس میں آپ کو ہر طرح سے بہتری جو ہے، راستے جو ہیں وہ آپ کے بہتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے سراہا اور مجھے عزت بخشی، اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک نالج، اپنی ایک وسعت ہوتی ہے، اپنی جی ایک سمجھ، بالکل وہی ہے، اپنی لیکن وہی ہے جیسے دوسرے، جیسے میں نے کہا کہ جیسے دوسرے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں بھی چلتی ہیں، لیکن آپ کا کہنا، آپ کا ایک سلسلہ، آپ کا ایک انداز، جس حساب سے آپ حساب دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، علم ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق انسان چلتا ہے۔ ابھی مجھے مختصر سے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم محترم ناظرین، وقفے کے بعد محمد حسن رضا روحانی مسائل پروگرام میں حاضر خدمت۔ جیسا کہ آپ اس پروگرام میں لائیو بات بھی کرتے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی آف ایئر بات کرنا چاہتا ہے تو پری بکنگ کے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ ابھی بھی اپنے اس پری بکنگ کے نمبر پر اپنی کالز کر کے اپنی ڈیٹیلز لکھوا سکتے ہیں، اور پروگرام کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ بات کریں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند رکھیں اور ٹیلی ویژن سے سننے کی کوشش کریں۔ ہیلتھ کے جتنے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے جی پی سے لازمی رابطہ رکھیں، کاروباری مسائل کے لیے اپنے بزنس ایڈوائزر، اور لیگل جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے سولیسٹر سے آپ لازمی منسلک رہا کریں۔ ڈرائیونگ میں لوگ جو فیل ہوتے ہیں وہ اپنے انسٹرکٹر سے لازمی اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں۔ میں کال کی طرف چلتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے بات کرنی تھی۔ جی آپ اپنے بارے جاننا چاہتی ہیں؟ نہیں، اپنے بارے میں نہیں، اپنے نواسی کے بارے میں۔ نواسی کا نام کیا ہے؟ نواسی کا نام ہے انم۔ انم، ٹھیک ہے۔ کیا ڈیٹ آف برتھ ہے اس کی؟ انم نام ہے۔ کیا ڈیٹ آف برتھ ہے 31/3/390۔ 31/3/390 جی 99 1990 1990 1990 باجی جی جی 90 کہہ رہی ہوں میں، 90۔ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ بار بار مجھے کنفیوز کرتی جا رہی ہیں۔ اچھا ہاں جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اچھا بات سنیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی
یہ میں پوچھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ وہ اس کی عمر 24 سال کی ہو گئی ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر میں گھستی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتی ہے، گھر کے اندر گھستی یہ ہے، بچی بدتمیزی کرتی ہے، دروازے پٹکتی ہے، یہ ماں کو برا بھلا کہتی ہے، گالیاں بھی کبھی کبھی گالیاں بھی دیتی ہے، کچھ نہ کام کی ہے نہ دھام کی ہے، بس آفس میں کام کرتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ. یہ بچی جو ہے نا، یہ جو اب بیٹی آپ کی نواسی ہے، جی. یہ کبھی بھی زندگی میں کسی کا کچھ نہیں سنے گی. اچھا. اور نہ شادی کے بارے میں کچھ سوچتی ہے، شادی کے بارے میں کہو تو شادی کے بارے میں منع کرتی ہے. بس اس کا اللہ وارث ہے اس بچی کا، وہی سب کا وارث ہے. اس کے حساب و کتاب میں جو کچھ بھی چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ آن ایئر بتانے کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں، اس ایسی بات مثلاً قدرتی پتہ نہیں اس کا حساب ایسے اس کے ساتھ اثرات ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے ہیں، اور بڑی بات ہے یہ پڑھ لکھ گئی ہے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے. جی. ہاں. باقی اپنی مرضی کرنے والی ہے، بڑی ڈیٹ قسم کی، بڑی اگریسو اور غصے والی بچی، اپنی مرضی کرنے والی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کنٹرول میں آنا ہے، اس کو کنٹرول میں لانا تبھی ممکن ہے جب صحیح طریقے سے روحانی طور پر اس پر کوئی عمل کیا جائے، اس کی توڑ کیا جائے، اس کی کاٹ کی جائے. تب اس کے رویے کو کچھ اثر ہے. اس کے رویے کو، اس کی طبیعت کو اگر بدلنا چاہتے ہیں نا آپ، جی. کہ یہ نارمل لائف گزارے، اور شادی شدہ زندگی جو کہ اس کی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی کہیں بھی، اگر یہ اپنی مرضی سے کر لے یا آپ لوگوں کی مرضی سے کر لے، کسی صورت بھی اس کے حساب میں بہت زیادہ سائنس جو ہے نا وہ نیگیٹو ہیں. ہاں، یہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر دینے والی لڑکی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. تو پھر میں کیا کروں؟ ہاں، گھر میں جیسے نہ ٹکنے والا اس کا مزاج ہے. ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں پھر میں؟ بس اللہ وارث ہے. آپ ایسا کریں، اگر آپ چاہتی ہیں نا تو پری بکنگ کے نمبر چل رہے ہیں اسکرین پر، آپ ان نمبرز پر رابطہ کر لیں اگر آپ چاہتی ہیں اس بچی کے لیے. ٹھیک ہے. نمبر اوپر کے ہیں. ہیلو. اوپر کے نمبر چل رہے ہیں، جو نمبر اوپر کے چل رہے ہیں اس پر رابطہ کروں آپ سے میں. ہاں، یہ پری بکنگ کا نمبر ہے. ابھی بھی آپ کال کریں گے پروگرام کے دوران، آپ کوائف اپنے لکھوا دیں، پروگرام کے بعد پھر میں آپ سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتی ہیں، اگر آپ ٹھیک ہے. تاکہ اس بچی کے جی اس کے چارجز کیا ہیں؟ دیکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ آپ صرف کال کریں اور پوچھیں اس کے بارے. ٹھیک ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا. بعض بچوں کے اندر بہت زیادہ جو شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا نام آپ کا؟ غلام قادر. غلام قادر. کیا ڈیٹ آف برتھ آپ کی؟ غلام قادر. جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 11/2/1961. 11/2/1961. جی غلام قادر صاحب، کیا کویسچن ہے آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں بڑا پریشانی جی بھائی، جڑا کوئی کام کرنا کوئی بس کوئی ٹربل ہی رہنی ہے. دیکھیں، آپ کو جو ہے نا بزنس بندش سی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. پرابلم چل رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. ہیلو. باز ذرا کھولے. ہیلو. جی 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 ہیلو. جی جی سن رہا ہوں میں نے کہا تقریباً 2012 سے آپ کو کاروباری جو ہے نا پرابلم چل رہی ہے، رکاوٹ چل رہی ہے، بندش چل رہی ہے. پہلے آپ کے کچھ حالات ٹھیک تھے کچھ عرصہ پہلے. جی جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. جی جی. ہاں، ابھی آپ اس کا نا پراپر طریقے سے کوئی حل کروائیں، توڑ کروائیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس مصیبت اور اس مشکل سے نکل سکیں آپ. آپ ایسا کریں، صبح کے وقت جو ہے یا باسطو یا باعث و 300 مرتبہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں، پہلے کچھ سال پہلے آپ کے حالات ٹھیک تھے. یہ 2012 اور 2011 سے کافی آپ ڈاؤن چلے گئے. صحیح ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ بالکل سن رہا ہوں. ہاں جی. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو آپ یہ پڑھیں صبح، یا باسط ہو یا باعث ہو. جی جی. ٹھیک ہے. یہ کچھ کاروباری معاملات میں بعض اوقات نظر کا عمل ہوتا ہے، بعض اوقات بندش کی کیفیت چل جاتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے.
दूसरों की वजह से बाज़ औक़ात मामलात में रुकावटें आ जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप सुबह के वक्त या अल्लाह हो या बासित हो या बाइस हो 300 मरतबा पढ़ें, 3 हफ्ते तक पढ़ें। अगर आप मज़ीद पूछना चाहते हैं या कोई प्रॉपर रूहानी अमल लेना चाहते हैं तो प्रोग्राम के बाद मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस नंबर पे बात करूं आपसे? ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं ना, प्रोग्राम के बाद इनमें से किसी पे भी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया गुलाम कादर साहब। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ की तंगदस्ती को दूर फरमाए। और जो मैंने आपको बताया सुबह के वक्त या अल्लाह हो या बासित हो या बाइस हो 300 मरतबा आप इसको पढ़ने की कोशिश करें और 21 यौम तक पढ़ें। अगर मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझसे प्रोग्राम के बाद बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैंने अपनी किस्मत के बारे में पूछना था। क्या नाम है आपका? हेलो जी, आपकी लाइन ड्रॉप होगी। आप अपनी किस्मत के बारे जानना चाहते थे। किस्मतों के हाल अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। और क्वेश्चन किया करें। मेरी आपसे व्यूवर से नाजरीन से गुजारिश है कि जब भी कॉल करें अपने इशू के लिए उसमें आप क्वेश्चन लाजमी किया करें कि मेरा ये मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे अपने बारे में पूछना था। किसके बारे? मुझे अपने बारे में पूछना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारस अली है। मैंने आपको तीन महीने पहले फोन किया था। तीन महीने पहले मैंने जी 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 मैंने आपको 3 महीने पहले फोन किया था। मैंने अपने बारे में पूछना था आपसे। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ देता हूँ आपको। तारक अली। सारस SARUS अली। तारक जी क्या नाम बता रहे हैं? सॉरी, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, सारस अली, SARUS। एस फॉर शुगर। लास्ट नेम जी, S फॉर शुगर, A फॉर एप्पल, R फॉर रोमियो, U फॉर अम्ब्रेला और S फॉर शुगर अगेन। सारफ। जी जी थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारफ अली, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23rd of 12th 1986। 23rd of 1st नहीं, 23rd of December 12th ओके 1986। 1986 जी। बस मुझे ये पूछना है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आ रहे हैं, उसमें मतलब क्या चेंजिंग आनी है मेरी लाइफ में ना। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे पास जॉब थी, 2 साल मैंने वो जॉब चलाई, तो आई वाज गेटिंग काइंड ऑफ फेड अप। तो मुझे जो ट्रीटमेंट मिल रहा था वहां पर जॉब पे, जब काम पे मैं जाता था तो मुझे काफी स्ट्रेस होता था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, और अभी रिसेंटली मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की है। तो अभी मुझे ये पूछना है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरे रूटीन में क्या चेंज आएगी। क्योंकि अभी मैं जब से मैंने ये जॉब छोड़ी तो तब से मैं ये फील कर रहा हूँ कि मेरा स्ट्रेस काफी कम हो गया पहले से ना। पहले मैंने आपको क्या बताया था जब आपने राब्ता किया था? पहले मैंने बताया था कि डेली रूटीन मेरी काफी स्ट्रेसफुल है, ये है वो, इस तरह की बातें। तो आपने मुझे बोला था कि आप जो है अपना सुबह जल्दी उठा करें और बेड से जल्दी उठा करें और ज्यादा परेशान ना रहा करें, और वजीफा दिया था कुछ आपने मुझे लिखा हुआ मेरे पास, वो मैंने ट्राई भी किया था मगर वो इतना ज्यादा चला नहीं। तो इस वजह से मुझे ये लग रहा था कि जो मेरा काम है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मेरी जो डेली रूटीन है वो काफी डिस्टर्ब हो रही थी काम की वजह से, क्योंकि काम पे मुझे बहुत प्रेशर हो रहा था। तो इस वजह से वो मैंने डिसाइड किया कि मैंने जॉब छोड़नी है। तो जॉब मैंने छोड़ दी, रिसेंटली मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की है। तो उसके बाद मेरा स्ट्रेस काफी लो हो गया है और आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी नाउ। तो मुझे अब ये पूछना है कि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स आ रहे हैं या 4 मंथ्स आ रहे हैं या 6 मंथ्स आ रहे हैं, उसमें क्या आप देख रहे हैं अपने हिसाब से? अभी आप जॉबलेस है ना? नहीं, अभी जॉब कर रहे हैं? जी अभी मैं कर रहा हूँ।
نیکسٹ 3 months جو ہیں وہ جی اگر آپ کے جاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں چینج آف جاب نظر آ رہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں سیلف امپلائمنٹ میں چلا جاؤں نا, تو وہ اس طرح کی کچھ بات ہو رہی ہے, مطلب اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے, یا بہرحال ایسا ہی سیلف امپلائمنٹ. یہی صارف صاحب نظر آ رہا ہے کہ آپ کی نیکسٹ 3-4 month میں جاب چینج نظر آتی ہے, چینج تبدیلی نظر آتی ہے. ظاہری بات ہے جاب میں تبدیلی آئے گی. اچھا اچھا اچھا. وہ تبدیلی مطلب وہ ٹھیک رہے گی یا وہ تبدیلی ہاں اچھی رہے گی. چاہیے یہ سال آپ کا جاب کے حوالے سے اچھا ہونا چاہیے تھا, اور میکسیمم مڈ آف دس ایئر آپ کو کافی بہتر جاب مل جائے گی. بہتر آپ کا جو ہے نا پروگریسو جاب ہوگی آپ کی. اچھا اچھا اچھا. ہاں جی, جو کہ پیچھے آپ تقریباً 3 سال سے کافی سٹریس میں رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سال کے مڈ میں آپ اس سے نکل جائیں گے. اچھا اچھا. اور گھریلو حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گھریلو مسئلہ آپ کا جو میرٹل لائف ہے, جی جی, بس اس میں بھی اسی وجہ سے کچھ بے چینی چل رہی ہے. جی اسی وجہ سے ہی ہے. ہاں بالکل. ہاں اس میں بھی آپ مینٹلی جو ہے نا صحیح طریقے سے دونوں کوپ اپ نہیں کر پا رہے. بالکل. لیکن یہ سلسلہ جو ہے پچھلے 3 سال سے ہے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرا علم جو ہے وہ علم کی روشنی میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سال کے مڈ تک اس سے آپ کو نکل جانا چاہیے, اس کرب سے, اس مصیبت سے. ٹھیک اور کوئی وظیفہ دینا چاہیں کچھ پڑھنے کے لیے؟ آپ کو جو میں نے پہلے وظیفہ دیا تھا وہ کون سا آپ نے پڑھا ہے؟ وہ آپ پڑھ ہی نہیں سکے. مجھے دوسرا دیتے میں انشاءاللہ میں اس دفعہ بالکل, ابھی میں نے نماز بھی سٹارٹ کی ہے الحمدللہ, تو میں انشاءاللہ وہ بالکل اس پہ عمل کروں گا. آپ نے ویٹ تو نہیں گین کیا؟ جی ویٹ گین کیا آپ نے؟ ویٹ میں نے کافی گین کی ہے اگر پوچھے تو. بالکل. تھوڑا سا بھاگا کریں نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو وارم اپ کیا کریں. اچھا اچھا. آپ ایسا کریں, آپ ایک ہے نا صبح جب اٹھیں کتنے بجے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے؟ میں آج کل صبح میں 7 بجے اٹھ جاتا ہوں. ہاں 7 بجے اٹھ کے ایک تو آپ نے خالی پیٹ آہستہ آہستہ 2 سے 3 گلاس پانی پینے, اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ساتھ ساتھ آپ نے واک کرنا ہے کمرے میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. رات کو سونے سے پہلے اگر کچھ نہیں صبح یہ پہلے یہ وعدہ کریں, یہ عمل کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ وعدہ پورا کرتے ہیں؟ میں وعدہ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں, مگر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر میں اس پہ نہیں ہوتا, ٹو بی ویری آنیسٹ نا. میں مگر کوشش اپنی پوری کرتا ہوں بالکل. اور ایک دوسری چیز آپ سے ایک دوسری پوچھنی تھی کہ جو میرا پچھلے 3 سال رہے نا, جیسے آپ نے مجھے بولا کہ مطلب میں کافی پریشان رہا ہوں اور اس طرح کی باتیں, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کافی مطلب جو لاسٹ 6 months میرے رہے نا, کہ اس میں مطلب مجھے جیسے لوگ نہیں تھے وکٹمائزیشن نہیں ہوتی, جیسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, پر میں مطلب جس بندے سے بھی مل رہا ہوں وہ مجھے مطلب غلط بیان کر رہا ہے اور اس طرح کی بات. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو وہ زگ زیگ لائن نہیں بنی ہوتی جہاں پر گاڑی کھڑی کرنا منع ہوتی ہے؟ جی جی. وہ غالباً میرا خیال وہ بچوں کے لیے جگہ ہوتی ہے وہاں. یہ ایسی لائف ہے آپ کی ساری. اچھا اچھا اچھا. ہاں اپس اینڈ ڈاؤن, یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں. لیکن یہ ہے کہ اب میں نے تھوڑا سا آپ کے حساب میں دیکھا ہے کہ آپ کا سانس پھولتا ہے, آپ ویٹ گین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جی جی میں بالکل. ہاں اس میں آپ جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں. صبح اٹھ کے پانی پیا کریں خالی پیٹ, اور واک کیا کریں, اور تیزی کے ساتھ یہ پڑھا کریں سانس چڑھائیں, تاکہ بلڈ کی سرکولیشن, اس چھوٹی سی عمر میں آپ کی بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہو رہی جسم میں. اور دوسرا, آپ سٹریس بہت لیتے ہیں پچھلے 3 سال سے, آپ کی ہر طرح سے لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے؟ صحیح طرح سے میاں بیوی آپس میں تسی جڑے ہو نا صحیح طریقے نال نہیں چل پا رہے. لہٰذا اس کو فار لانگ چلانے کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن صبح کے وقت آپ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آپ یہ پڑھیں یا اللہ یا غنی یا مغنی.
یا اللہ یا غنی یا مغنی. ٹھیک ہے. یہ آپ صرف کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ صرف 100 مرتبہ پڑھیں اور کبوتروں کو دانہ ڈالیں بدھ والے دن. ٹھیک ٹھیک. بدھ والے دن کبوتروں کو دانہ ڈالیں. 3 بدھ جو ہے یہ آپ عمل کریں اور 3 ہفتے یہ عمل کر کے مجھ سے رابطہ کریں. میں جی جی بالکل. اتنے لوگوں کو آن ایئر بتاتا ہوں جو لوگ پوچھتے ہیں وہ بعد میں عمل کر کے کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا, کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے. میرا خیال آپ واحد بندے ہیں جنہوں نے کال کر کے بتایا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی 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 بالکل بالکل. باقی 3 مہینے پہلے آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا مگر وہ تھوڑا میں نے پڑھنے کی کوشش کی تھی مگر جو مجھے مین بات لگی, جو مجھے صحیح لگا, یہ لگا کہ جاب کی وجہ سے مجھے کافی اسٹریس ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے میں نے وہ جاب ریزائن کر دی اور میں نے دوسری ابھی ریسنٹلی تقریباً 2 ہفتے وہ میں نے جاب جوائن کی ہے, تو اس کی وجہ سے میرا اسٹریس لیول اس سٹریس سے نکلیں جو آپ کو پیدائشی طور پر ملا ہے, اس سے نکلنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. سیف علی صاحب آپ کی لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی اور اب میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. مجھے بار بار پیچھے پروڈیوسر صاحب پروگرام کے ختم ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں. جی میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جو کچھ بات کی ہے اپنے علم کی بنیاد پر بتانے کی کوشش کی. اگر کوئی اس میں غلطی خطا ہو تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. محترم ناظرین, پری بکنگ کے نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں. آپ پروگرام کے بعد ان نمبرز پر کال کر کے اپنے حالات, اپنی لائف کے بارے, اپنے لائف ایشوز کے بارے جان سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ روحانی مسائل پروگرام تک محمد حسن رضا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.